قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام، محترم حفاظ کرام، پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدائشی طور سے تبلیغی بنا۔ ہم سب پیدائشی تبلیغی ہیں۔ جو بندہ اس امت میں پیدا ہو گیا، اس بندے کے ذمہ یہ کام لگ گیا کہ وہ اپنے نبی کے دین کو دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے اپنے جان کو خطر، اپنے مال کو خطر، اپنی صلاحیتوں کو خطر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سب کو روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کام عطا فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری عطا فرمایا۔ اب کام کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا، کس طرز پر کرنا، کس طریقے پر کرنا؟ تو اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت اور تبلیغ کی محنت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے بولنے کا بڑا کمال عطا فرمایا تھا، اللہ نے زبان پر بڑا عبور عطا فرمایا تھا۔ وہ انہوں نے کہا اور بیانات کیے اور دنیا نے ان کی باتوں کو سنا۔ اللہ نے بڑی تاثیر زبان میں عطا فرمائی۔ اچھا، بات کرتے کرتے یہ بات کہتے گزر جاؤں، بعض مرتبہ ہمارے کچھ ساتھی مولانا وہ بولتے ہیں کہ تبلیغ میں بیان وان ہے نہیں، بیان کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، سرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، زبان کی بھی بڑی قیمت ہوا کرتی ہے اور بیان کی بھی بڑی قیمت ہوا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ، میری گزارش ہے کہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ میں کر دیجئے۔ کیوں ان کے ساتھ میں کریے، کیوں اس کو بھی میرے ساتھ میں شامل کر دیجئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو وجہ اللہ کی بارگاہ میں رکھی، وہ کیا رکھی کہ اللہ وہ بولتا بہت اچھا ہے، اللہ وہ بولتا اچھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ہمارے کام میں تو بولنے کی کوئی زیادہ حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کیوں ان کی بات کرتے ہو؟ اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ کیا، پہلے نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کر دیا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے زبان پہ بڑا عبور عطا فرمایا تھا، بولنا اللہ پاک نے بہت اچھا سکھایا تھا۔ ان سے کسی نے ایک موقع پر یوں کہا کہ آپ تبلیغ کے اصول پر کتاب لکھ دیجئے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا کیسے ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں حیات الصحابہ لکھ چکے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حیات الصحابہ لکھ کر تبلیغ کے اصولوں پر کتاب لکھ دی ہے۔ ہمیں تبلیغ میں کرنا وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، جو قرآن میں مل رہا ہے، جو حدیث میں مل رہا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل رہا ہے، اور جو صحابہ کی خوبصورت زندگیوں میں مل رہا ہے، وہ صحابہ جن سے سب سے زیادہ اللہ پاک نے دنیا میں اپنے دین کا کام لیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ اللہ اپنے پیغام کو ان کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے زبان رسالت سے کتنی بڑی بات صحابہ کی شان میں ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے، ہدایت کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے۔ کہاں سے اللہ نے ان کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچا کے دکھایا۔ صحابہ اس امت کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہو کہ جب جنت کی طرف دعوت دی گئی اور اللہ کی طرف چلنے کی دعوت دی گئی تو ساری انسانیت میں ایمان والے وہ سب سے آگے چلے گئے، باقی لوگ تو جہنم کی طرف ان کا اپنا ٹھکانہ اور ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جتنے لوگ جنت کی طرف بڑھے ہیں، پچھلی قوموں میں بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو ان سارے لوگوں میں سب سے آگے جو قوم پہنچی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہنچی ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی دوڑ میں اور جنت کی دوڑ میں
اتنی آگے پہنچایا اتنی آگے پہنچایا کہ پچھلی قومیں ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی. اللہ نے وہ مقام امت محمدیہ کو عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے. اس امت کو اللہ نے سب سے آگے پہنچا دیا. اچھا، امت، ساری امت کی دوڑ لگی جنت کی طرف، ساری امت کی دوڑ لگی اللہ کی رضا کی طرف. سب سے آگے جو جماعت پہنچی وہ صحابہ کی جماعت پہنچی. وہ اتنی آگے گئے کہ ایک ادنا صحابی جنہوں نے بس ایک مرتبہ اللہ کی رسول کو دیکھا اور نماز تک بھی نہ پڑھ سکے، کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو اکٹھا کر لیں، ایک چھوٹے درجے کے صحابی کے ایمان تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پہ میں کہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان فرماتے تھے اور بیان میں کہتے تھے کہ لوگوں وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا ہے لیکن وہ جنت میں جائے گا. لوگ کہتے تھے ہم تو نہیں جانتے، آپ بھی بتائیے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ سہرم ہے، ایک کافروں کی طرف سے آئے تھے. دل کی دنیا کو اللہ پاک نے میدان جنگ میں پلٹا اور اللہ کی رسول کے دفاع میں اور اسلام کے لیے بندے نے لڑنا شروع کیا، کافروں کو قتل کرنا شروع کیا. کئی زخم پڑے، نیچے گر گئے. صحابہ نے ان سے پوچھا کیوں لڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے دین کی نسبت پر لڑا ہوں. شہید ہو گئے. اس بندے نے ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا ہے لیکن کہاں پہنچا نبی کی برکت سے، کہاں پہنچا جنت کی دوڑ میں. اتنی آگے پہنچا کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو ایمان کو اکٹھا کر لیں، اس ادنا درجے کے صحابے کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. جنت کی دوڑ میں صحابہ سب سے آگے چلے گئے. 1.25 لاکھ صحابہ کی بھی دوڑ لگی جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف. ان 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھو سب سے آگے چلے گئے. تقریباً 10,000 کی جماعت ہے. کتنی آگے گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایک مٹھی جو صدقہ کیا، اسی بندے نے اس کے بعد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کیا، یہ دونوں صدقہ کرنے والے برابر ہو نہیں سکتے. اللہ نے ان کو اتنے آگے پہنچایا. 10,000 صحابہ تقریباً، اور پھر 10,000 صحابہ کی بھی دوڑ لگی جنت کی طرف. تو ان میں 1400 صحابہ جنہوں نے شمیشی کے مقام پر صلح حدیبیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ گئے تھے شمیشی، تو شمیشی کے مقام پر 20 دن تک اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے وقت گزارا. اور 1400 صحابہ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جینے مرنے کی بیعت فرمائی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روح زمین پر سب سے بہترین لوگ تم ہو. یہ 1400 سب سے آگے چلے. 1400 میں بھی کمپٹیشن ہوا اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، جنت کی دوڑ میں. تو ان 1400 صحابہ میں 313 بدری صحابہ وہ سب سے آگے چلے گئے. وہ اتنی آگے گئے کہ ارشاد فرمایا کہ ان کا نام لے کے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا بھی رد نہیں کرے گا، اللہ کی بات تمہاری دعا بھی رد نہیں کرے گا. ایسے مقام اللہ پاک نے بدری صحابہ کو عطا فرمایا. اب یہ 313 بدری صحابہ، ان میں بھی دوڑ لگی کہ کون آگے بڑھتا ہے. تو ان 313 صحابہ میں 10 صحابہ ان کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی رضی اللہ عنہ اجمعین. فرمایا یہ جنتی، یہ 10 صحابہ سب سے آگے چلے. ان 10 میں بھی مقابلہ ہوا کہ اب کون آگے بڑھتا ہے. تو ان 10 میں 4 خلفائے راشدین سب سے آگے چلے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین. 4 میں بھی کمپٹیشن کری تو 4 میں 2 سب سے آگے چلے گئے. کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ اتنی آگے گئے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کے سیدھی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، الٹی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اندر صحابہ کا مجمع. آپ نے فرمایا بھائی مجھے دیکھو. دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ تینوں ایک ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے، ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے. ان 2 کو کہاں اللہ پاک نے پہنچایا؟ یہ 2 کہاں تک پہنچے؟ ایک مرتبہ امی جان عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ تشریف فرما تھی. آسمان پہ ستارے بہت زیادہ نظر آ رہے. امی جان عائشہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا. انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ حضرت جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہوگی. ان کا انٹینشن یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ ٹاپ پہ تو اپنے ابائی کا نام آتا ہے، تو یہاں بھی میرے ابائی کا نام آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں
खत्ताब के बेटे उमर की इतनी नेकियां हैं। अब जाहिर सी बात है चेहरे पर तो असर होना था, और अल्लाह पर, अल्लाह की रसूल पे कुर्बान जाए, आपसे ज्यादा चेहरा पढ़ने वाला कायनात में कौन हो सकता है? आप चेहरा समझ गए देखकर? आपने फरमाया कि आयशा, तेरे वालिद अबू बकर की जिंदगी की एक रात की नेकी उमर बिन खत्ताब की पूरी जिंदगी की नेकियों पर फल। कहाँ अल्लाह पाक ने इनको पहुंचाया, कैसे दर्जे अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों में कंपटीशन हुआ तो इनमें कौन आगे बढ़ा? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो इतनी आगे गए, इतनी आगे गए कि अल्लाह की रसूल ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक ना अदा कर सका, इसका हक तो क़यामत के मैदान में अल्लाह ही अदा करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा उनके सामने कोई उनकी बहुत तारीफ कर रहा था, और बज़ाहिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह से बढ़कर उनकी फजीलत बयान कर रहा था। हमारे सामने कोई बंदा करे तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ जो मैं हूं तो कोई नहीं है, आज समथिंग स्पेशल, अपन कुछ खास है ना, ये जज्बा अंदर में पैदा होता है। अल्लाह इस जज्बे से हमें बचाए, तबाही वाला जज्बा है, ये बर्बादी वाला जज्बा है। जब बंदा कहता है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, तो अल्लाह फरमाते यू आर नथिंग, तो कुछ भी नहीं है। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, क्या इनका इंसान के ऊपर एक दौर ऐसा नहीं गुजरा कि वो तो जिक्र करने काबिल चीज भी न था। आदमी सबसे बेहतर बंदा हुआ है जो तवाज़ो के साथ में रहे। हदीस में आता है मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह फहुवा फी नफ्सिही सगीरुन व फी अयुनिन नासि अज़ीमुन, मन तकब्बरा वदअहु अल्लाह फहुवा फी अयुनिन नासि सगीरुन व फी नफ्सिही कबीरुन हत्ता लहु अहवनु अलैहिम मिन कल्बिन औ खिंज़ीरिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के लिए छोटा बनता है अल्लाह उसको ऊंचा करता है। हाल ये होता है कि वो अपनी निगाह में छोटा होता है, हालांकि दूसरों की निगाह में बहुत अजीम होता है। और जो बोलता है आई एम समथिंग स्पेशल, मैं कुछ हूँ, तो अल्लाह उसको घटाते हैं। हाल ये होता है कि वो दूसरों की निगाह में छोटा होता है, अपनी निगाह में बहुत बड़ा होता है, हत्ता के लोगों की निगाह में कुत्ते खिंजीर से भी ज्यादा जलील हो जाता है। अल्लाह इस जज्बे से हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के सामने किसी ने ना इनकी ज्यादा तारीफ बयान करना शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह को छोटा बताने की कोशिश की। हजरत उमर को तो बड़ी विरासत अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी, महसूस कर लिया। इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तुम मुझे अबू बकर रज़ी अल्लाह पर फजीलत देने की कोशिश करते हो, अल्लाह की कसम उमर बिन खत्ताब के पूरे खानदान की नेकियां इकट्ठी कर लो, अबू बकर रज़ी अल्लाह की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। इस रात में उन्होंने हुजूर के साथ वक्त गुजारा था। अल्लाह की कसम उमर बिन खत्ताब के पूरे खानदान की नेकियां इकट्ठी कर लो, अबू बकर रज़ी अल्लाह की जिंदगी की एक दिन का मुकाबला नहीं कर सकती। कि जब हुजूर दुनिया से रुखसत है और बड़े बड़े फितनों ने सर उठाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उम्मत को उस दिन संभाला। उनके एक दिन पर उमर बिन खत्ताब के पूरे खानदान की जिंदगी उसके उनके सामने कम पड़ जाए, तो कहां अल्लाह पाक ने इनको पहुंचाया, कैसे दर्जे अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें ये ज़ौक़ अता फरमाया। आप बच्चे सआदतमंद है, हम लोग सआदतमंद है कि अल्लाह ने कुछ तौफीक दी है, अल्लाह ने कुछ ज़ौक़ और शौक दिया है। तो हमें चाहिए कि हम सहाबा की जिंदगियों पर नजर करें। सहाबा में एक बहुत बड़े सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से इनको नवाजा था, बहुत बड़े साहब। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर यूं भी फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम्हें जो दे वो ले लो। कितनी बड़ी सनद जुबान रिसालत से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। तो उन्होंने एक मौके पर बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी जो हम सब के लिए रोशन शाहरा का काम करेगा। इसको मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा के शुरू के हिस्सों में उन्होंने नकल फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया था मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात फ़इन्नल हय्य ला तुमनु अलैहि फितना उलाइका अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तारहुमुल्लाहु लिसहबति नबिय्यिहि व लिइक़ामति दीनिहि अबर्रहा क़ुलूबन व अअमक़हा इल्मन व अकल्लहा तकल्लुफन फ़अरिफू लहु फ़ज़लहुम वत्तबऊहुम अला अथरिहिम व तमस्सकू बिमस्ततअतुम मिन अख़लाक़िहिम व सियरिहिम। कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया हम सब के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक जबरदस्त रोशन शाहरा की तरफ इशारा किया। इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा अपने लिए दीन की कोई राह इख्तियार करना चाहे तो उसको चाहिए कि उन लोगों का रास्ता इख्तियार करे जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इससे कि जिंदा आदमी तो हर वक्त फितने में पड़ा हुआ है, उनको देखो जो दुनिया से हिदायत के साथ रुखसत हो गए। अच्छा हमारे लिए क्या है, 1450 साल तारीख में तो बहुत सी शख्सियात नजर आती है जो अल्लाह की रजा के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। तो सबसे पहले हम किन को देखेंगे?
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ ان کا انتخاب آسمانی دنیا پر اللہ نے کیا تھا اپنے نبی کا ساتھی ہونے کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ پھر فرمایا ان کی کیا خوبیاں تھیں، ان کی کیا صفات تھی، تو فرمایا کہ ابرھا قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، ان کے دل پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا اور تکلف اور تصنع میں نہیں تھا، جو اندر تھا وہ باہر تھا، جو باہر تھا وہ اندر تھا۔ اور پھر ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم صحابہ کا مقام پہچانو، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کے اخلاق اور سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ دو، اس لیے کہ صحابہ وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے سب سے زیادہ کام صحابہ سے لیا، تو کیا خوبیاں ان کے اندر تھی، کیا کمالات ان کے اندر تھے، تو یوں تو بے شمار خوبیاں صحابہ کے اندر نظر آتی۔ ہم اس وقت میں تھوڑا کچھ صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے۔ ایک دعا بزرگوں سے سنی کہ اللہ قرآن حدیث کے الفاظ کو ہماری زبان پر جاری فرما، قرآن اور حدیث کے عملوں کو ہماری زندگی میں داخل فرما، اور قرآن اور حدیث کو لے کر سارے عالم میں چلنے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے قرآن کی نعمت آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے حدیث کی نعمت آپ کو عطا فرمائی، اس کو لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے بلکہ دنیا میں پھرنا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ تو کن صفات کے ساتھ چلنا، کن خوبیوں کے ساتھ چلنا، یا صحابہ میں کون سی خوبیاں تھیں، صحابہ میں کون سے کمالات تھے، جو تو بے شمار کمالات صحابہ کے اندر کچھ صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ صفات کا یہاں پر مذاکرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات کہنے والے نے کہا تھا نا، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں، کہ تبلیغ کا کام کیسے ہوگا، دین کا کام کیسے ہوگا، مضبوط یقین کے ساتھ ہوگا، عمل کی پابندیوں کے ساتھ ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ ہوگا۔ اب صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، وہ کیسے اللہ کے عاشق تھے، وہ کیسے اللہ کی رسول کے عاشق تھے، وہ کتنا اللہ اس کی رسول پر اپنے جان اور مال کو نچھاور کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ایسا عشق اللہ اس کے رسول کا ان کے دلوں میں، ایسی محبت اللہ اس کے رسول کی ان کے اپنے دلوں میں۔ ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، ہم صحابہ کے واقعات پڑھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی جنگ میں کافر تھے، بعد میں دل کی دنیا کو اللہ پاک نے پلٹا، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ ابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، کھاتے کھاتے کہا کہ ابا جان، بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، اگر آ جاتے تو اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا۔ کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات، اللہ کا رسول ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ اللہ اس کے رسول کے ایسے عاشق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت، مسجد میں بیٹھے تھے اور باتیں ہو رہی تھیں، کوئی بات پیش کر رہا ہے، کوئی قرآن کی بات لا رہا ہے، کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی واقعہ سنا رہا ہے۔ ایک پردیسی آدمی جس کو لوگ جانتے نہیں تھے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وہ بندہ پردیس کا آدمی وہ بیٹھا ہوا بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ باتوں میں نا دو بچے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، یہ بندہ بات تو بڑی خوبصورت کر رہا ہے لیکن یہ ہمارے اپنے باپ کا قاتل ہے، وہ دن سے ڈھونڈ رہے تھے، ابھی تک ملا نہیں تھا، اب ہمارے اپنے سامنے آیا۔ مجلس کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے سے پوچھا یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اقرار جرم کر لیا۔ جب اقرار جرم ہو جائے تو گواہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ انہوں نے کہا حضرت واقعی مجھ سے یہ گڑبڑ ہو گئی تھی، حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو عمر کا انصاف چلے گا اور بدلے میں تمہاری گردن ماری جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے قبول ہے لیکن آپ سے درخواست ہی کرتا ہوں آپ مجھے 3 دن کا موقع دے دو، مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیسا بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا، میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر آیا، ان کا اللہ کے علاوہ پرسان حال کوئی نہیں، آپ 3 دن کا موقع دیں، میں جا کر بچوں کو نصیحت وصیت کر کے واپس آ جاؤں، ان سے آخری ملاقات کر کے واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تجھے چھوڑیں گے لیکن یہ بتا کہ تیری ضمانت کون کرے گا، کیونکہ کوئی بندہ تو اس کو پہچانتا نہیں تھا پورے مجمع میں، اب ضمانت کون کرے؟
मजमे में सन्नाटा छाया हुआ। एक बहुत बड़े सहाबी हजरत जुंदुब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको हम लोग हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। हम लोग पिछले सफर में महीना डेढ़ महीना पहले अल्हम्दुलिल्लाह कबीला गिफार से गुजरे थे। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु का कबीला था। आज भी वो बड़ा लंबा चौड़ा कबीला और टूटे फूटे पत्थरों के मकानात, बड़ी अजीब बस्ती हो। तो खैर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी, इस उम्मत के सबसे बड़े जाहिद हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे बड़े बड़े मुहद्दिस कौन है? सबसे बड़े मुहद्दिस, अरे बोलो हजरत, पक्का लॉक कर दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला सबसे बड़े मुहद्दिस है। और सबसे बड़े कारी कुरान बताओ? नहीं, ये माज़ बिन जबल कह रहे नहीं। और हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह सबसे बड़े कारी कुरान। सबसे बड़े मुफ्ती अब है माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला, सबसे बड़े मुफ्ती। तो सहाबा में भी अलग अलग। सबसे बड़े जाहिद कौन? हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस बंदे की जमानत मैं करता हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए, 3 दिन के बाद वापस आ जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा पहचानते हो? कहा जी जान पहचान छोड़िए, आप जमानत मांगते हो, मैं देने तैयार हूँ। ठीक है भाई कबूल है। उनको छोड़ा, वो सवारी पर बैठे और दौड़ते हुए गायब हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर रहा है, जोहर भी हो गई, असर भी हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह को बड़ा टेंशन था। अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह से फरमाया भाई आपने क्या मुसीबत अपनी गर्दन में ले ली? अगर खुदा न खास्ता वो बंदा वापस ना आया तो फिर याद रखिए कि उमर का हिसाब आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन टेंशन न ले, वो आ जाएगा। अच्छा, सारे मदीने को बहुत ज्यादा टेंशन था, बहुत बड़ी शख्सियत से कहीं महरूम ना हो जाए, तो सारे मदीना को टेंशन। असर हो गई, सारा मदीना के बाहर निकला। अब वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा? खुदा न खास्ता नहीं आया तो बदले में हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह से हम लोग महरूम हो जाएं। असर हो गई। असर के बाद लोगों ने देखा कि दूर पे धूल उड़ रहा है। धूल उड़ने का मतलब कोई सवार आ रहा है। जब करीब पहुंचा तो देखा वही बंदा था। देखकर सब हैरान हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया अरे भाई तुम लौट कर ना आते तो हमारा तुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था, तुम जान कुर्बान करने के लिए लौट के आ गए। उन्होंने कहा हजरत आप मेरा छोड़ें, आप पहले अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह से पूछें, ये बंदा मुझे जानता पहचानता नहीं था, ये क्यों मेरी जमानत करने के लिए तैयार हो गया? अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया भाई अबू ज़र अब जवाब दीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, हम लोग मदीना पैसों के लिए नहीं आए, हम लोग मदीना जमीनों के लिए नहीं आए। हमें जो चीज मदीना खींच के लाती है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ये बंदा भी मदीना क्यों आया? अपने बीवी बच्चों को जंगल में छोड़कर ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मदीना आया। मैं इसलिए जमानत देने तैयार हो गया कि कहीं आगे आने वाली दुनिया ये ना कहने लगे नबी का शहर ऐसा बांझ हो चुका है जहां पर कोई किसी की जमानत करने तैयार नहीं होता। मैं अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जान को बाजी पर लगाने के लिए तैयार हो गया। अब उस बंदे से फरमाया तू लौट के क्यों आया? तू चुप जाता तो कोई मसला नहीं था। उस बंदे ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, मैं इसलिए लौट आया कि कहीं आगे आने वाली दुनिया ये ना कहने लगे नबी का शहर ऐसा शहर है जहां पर कोई वादा करके वादा वफा नहीं करता। मैं अपने नबी के मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अब इरशाद फरमाया कि भाई तैयार करो और इसको खत्म करना है और किसास का मामला पूरा करना है। तो बच्चे खड़े हो गए, खड़े होकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमें किसास नहीं चाहिए, हम इस बंदे को माफ कर दें। तो भाई तुमने किसास का मुतालबा किया, सारा बखेड़ा उसी के बाद खड़ा हुआ है, अब माफ क्यों करते हो? उन्होंने कहा जी हजरत इसलिए माफ करते हैं कहीं आगे आने वाली दुनिया ये ना कहने लगे नबी का शहर ऐसा शहर है जहां पर कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। वो जान दाव पर लगाने तैयार हो गए, वो बंदा जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और ये दोनों बच्चे अपने बाप का खून माफ करने के लिए तैयार हो गए। सामने क्या कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। प्यारे भाई हम तबलीग का काम करेंगे, अल्लाह उसके रसूल के इश्क को अपने अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने अंदर पैदा करेंगे। मोहब्बत फतह आलम के साथ में हमें दुनिया में अल्लाह के पैगाम को लेकर इंशाअल्लाह चलना है। तो साहबा की जिंदगियों में ये बात कि अल्लाह उसके रसूल पर सबसे बढ़कर वो अल्लाह उसके रसूल के आशिक थे। दूसरी बात हमें ये सहाबा में मिलती है कि सहाबा अल्लाह उसकी रसूल की इताअत करना अपनी सआदत समझते थे। अल्लाह उसकी रसूल का जो हुक्म मुतवज्जे हो जाए उस पर अमल करते थे।
عمل کے ساتھ دین کی تبلیغ کی محنتوں میں چلتے تھے، اپنی زندگیوں کو سنوار کر، اپنی زندگیوں کو بنا کر، اپنی زندگیوں میں نیک اعمال کو داخل کر کے۔ کیوں ایسا؟ ہمارے بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پوناوالے رحمت اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے تھے وہ دعوت نہیں چلتی جس کے پیچھے زندگیاں نہ ہو۔ اسے صحابہ کی وہ سیرت میں جملے ملتے ہیں نا، صحابہ گئے بادشاہوں کو جا کے دعوت دی، بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آئے نہیں ہے، بھیجے گئے ہیں۔ کس نے بھیج دیا بھائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ تاکہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں، مذاہب کی زور اور زبردستیوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں تمہیں داخل کر دیں، اور دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں میں تمہیں داخل کر دیں۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ صحابہ فرماتے تھے بھائی کچھ نہیں چاہتے، بس تم ہمارے جیسے بن جاؤ، تم ہمارے جیسے بن جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات، صحابہ کتنا حضور کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، صحابہ کتنا اللہ اس کے رسول کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی چاہتے کچھ بھی نہیں، بس ہم جو کر رہے ہیں تم بھی وہ کرنے والے بن جاؤ۔ کتنا وہ دین پر عمل کرنے والے تھے، اور کیوں نہ ہوتا انہوں نے سیکھا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ میں عمل کریں۔ بنو مخزوم ایک مخزومیہ خاتون تھی، قریش کو اس نے بہت پریشان کر دیا، اس نے چوری کی، اس کا گناہ ثابت ہوا، اور معاملہ ہوا کہ بھائی اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاتھ کاٹے جائیں، تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب فیصلہ ہونے کے بعد قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی چونکہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، فاطمہ اس کا نام تھا، کسی طرح اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ہاتھ بچ جائے۔ کون اللہ کے رسول سے بات کرے گا؟ کون اس خاتون کی اللہ کی رسول کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی جرت کرے گا؟ تو ہر بندے نے یہ بات کہی کہ بھائی ایک ہے حضور کا بہت چہیتا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضور ان سے بہت پیار فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے کہ وہ نوجوان حضور سے سفارش کرے تو شاید کام چل جائے۔ لوگوں نے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لگے، انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کے ان کی سفارش کی کہ حضرت اگر ہاتھ نہ کاٹا جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اتشفع بحد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا؟ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا، کہ میری بیٹی بھی اگر یہ گناہ کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سیکھا تھا کہ ہمیں عمل کے ساتھ تبلیغ کے کام میں چلنا ہے، ہمیں زندگی بنانے کے ساتھ تبلیغ کے کام میں چلنا ہے۔ نبی کی سنتوں کے بڑے اثرات ہوا کرتے ہیں، نبی کے اعمال کے بڑے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے، پنجاب کا کسی جگہ کا ریلوے اسٹیشن تھا، تو حضرت نے دیکھا کہ ایک سکھ نوجوان سامنے سے آ رہا، خوبصورت چہرہ، داڑھی اور پگڑی، وہ قریب آ رہا۔ حضرت نے اس کو دیکھ کر کہا ہائے، تو اس کی بھی نظر پڑ گئی، وہ قریب آئے، قریب آ کے کہا جی آپ نے مجھے دیکھ کر کچھ کہا تھا؟ کہا بیٹا بس میں نے تو ہائے کہی۔ کہا جی کیوں ہائے کہی تھی؟ کہ اس لیے ہائے کہی کہ اتنا خوبصورت وجود اگر اسلام پر نہ آیا تو سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس نے کہا حضرت جب بات ایسی ہے تو ماں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ نبی کی سنت کا اثر ہوا کرتا ہے، یہ نبی کے اعمال کا اثر ہوا کرتا ہے۔ ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے اعمال کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ جگہ دیں گے اور تبلیغ کا کام انشاءاللہ کریں۔ تو یہ صحابہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، صحابہ کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ فکر آخرت کے ساتھ تبلیغ کی محنتوں میں چلتے تھے، کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھنا کہ اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ سارے صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، بڑے بڑے درجے اللہ کے رسول کی زبان سے سنیں، لیکن آخرت نگاہ کے سامنے ہوتی، ڈرتے تھے اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ سارے صحابہ کی زندگیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، اور بھی صحابہ کو دیکھ لیجئے، وہ شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا جدھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے،
ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تو آدمی ہے کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے. یہ جملہ کب کہا؟ وہ خیبر فتح ہوا تھا نا. یہ جو نالائق قوم آج کل غزہ میں مسلط ہے مسلمانوں پر، یہ بدبخت قوم ہے، اور اس قوم کو ہر زمانے میں اللہ پاک نے ذلیل کر کے دکھایا. اور حضور کے زمانے میں وہ خیبر فتح ہوا، انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا اور ذلیل کر کے اللہ پاک نے ان کو اپنے گھروں سے نکالا تھا. اور ابھی بھی غزہ میں مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنی قبر کا گڈھا کھودنا ہے، اپنی تباہی اور بربادی کا انتظام کرنا ہے. تو خیبر فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بہت مال غنیمت اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. مردوں کے پاس مال بڑھتا ہے نا تو عورتوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. اس سے آپ بچوں سے کہو کہ شادی ہو جائے تو اپنی کمائی زیادہ بیوی کو بتانے کا نہیں. 50,000 کما رہے تھے، اچانک 1,00,000 ہو گیا تو بتاؤ میں اس کو ساری آئیڈیا ہوتی مجھے خرچہ کہاں کروانا. عورتوں کو اللہ نے بڑی خوبیاں دی ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے. وہ خرچہ کہاں کروانا عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جیب میں کچھ نہیں ہو لیکن وہ برابر 500 نکالے، برابر خرچہ بندے سے کروائے. ہم لوگ تبلیغ میں کسی بندے کو تیار کرنے میں بھائی 40 دن جماعت میں لگا دے بھیا، جا 20-25 دن 30 دن مہینہ بھر 40 دن 50 دن 2 مہینے، بہت ہمت کر کے وہ بولتا ہے انشاءاللہ میں تیار ہوں. وہ نا اب بھی جا کے اندر سے نا بیوی سے مشورہ کر کے واپس آ رہا ہوں، اصول ہی لے کے آ رہا. اب جا کے 5 منٹ کے بعد آ کے بولتا ہے مولانا برا جبیے نہیں. ہماری 40 دن کی تشکیل پر گھر والی کی 5 منٹ کی تشکیل باری ہے نا. تو بتاؤ گے انشاءاللہ بیویوں کو؟ ارے بتاؤ گے؟ ارے کچھ نہ بولو، بتاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں بتاؤ گے. مطلب شادی تو کرنی، دیکھو جذبہ سب کے اندر ہے، یعنی انڈائریکٹلی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ بہت قریب شادی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی سے مقدر فرما. کتنے کی دعا کرو؟ 1 کی 2 کی؟ آئے ارے بولو 1 کی 2 کی؟ ارے کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. مولوی صاحب پہلے مولانا کیوں نہیں چاہیے؟ میرے ایک ساتھی نے نا ایک لطیفہ سن لو، چلو بات چلی گئی ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا یار میری چاہت میں ایک اور نکاح کروں، ایک بات بتا کنواری سے کرو کہ بیوہ سے کرو؟ بیوی نے جواب بڑا خوبصورت دیا کہ آپ کنواری سے کریے، ویسے بھی کچھ دن کے بعد بیوہ ہو جائے. وہ سمجھے؟ یعنی جان لے لو گی میں تو ڈوبوں گی، اس کو بھی لے کے ڈوبوں گی، ہے نا. ہم تو ڈوبے سنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبے. کیا ہے؟ تو مردوں کے پاس مال بڑھنا تو عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ہم قربان جائیں حضور کی بیویوں پر، ہماری ماؤں پر. پیسوں سے گھر چلانا تو ہر عورت جانتی ہے، بغیر پیسے کے ہماری وہ مائیں اپنا گھر چلاتی تھی. 2 مہینے گھر میں کھانا پکانے کے بعد سے چولہا نہیں جلتا تھا. 9 گھر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بیوی کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی تھی حضرت ہم فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں کچھ تو کریے. وہ راضی ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، صبر کرتی تھی، فاقے برداشت کرتی تھی. خیر خیبر فتح ہوا تو بہت مال آیا، ساری بیویاں جمع ہو گئی. حضرت ہمارے کچھ خرچے بڑھنے چاہیے، کچھ ہم کو بڑھ کے ملنا چاہیے. اب اس مطالبے میں ان کی آواز تیز ہو رہی تھی. باتوں میں کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں. تو جو ہی حضرت عمر کا تذکرہ مجلس میں ہوا ویسی گھبراہٹ سب پر طاری ہوئی کہ اللہ کے رسول کو ادھر چھوڑا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی. اب دروازے پر دستک ہوئی کہ یا رسول اللہ عمر ابن خطاب دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اجازت ہے. وہ سلام کر کے اندر آئے، آ کر دیکھا کہ حضرت مسکرا رہے ہیں. کہا کہ حضرت میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکراتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی کارگزاری سنائی کہ ادھر کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن جو ہی تیرا نام مجلس میں آیا وہ ایسی گھبرائی کہ مجھے ادھر چھوڑ کے ادھر بھاگ گئی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردہ تھا عورتوں کی طرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو. تو اندر سے کسی خاتون نے کہا کہ عمر تم بہت سخت ہو اور اللہ کے رسول بہت نرم ہے، اسے تم سے ڈر لگتا ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر چھوڑ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو جس راستے سے گزر جائے تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے. عورتیں بھاگ گئی تو بہت سی بڑی بات ہوگی. اتنے بڑے آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تیرا قبر میں کیا بنے گا؟ منکر نکیر تیرے پاس آئیں گے، منہ اور ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں گی، سر کے بال پیر تک آ رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ایسا ہتھوڑا ساری دنیا کے انسان جنات مل کے اٹھا نہ سکیں.
आवाज बिजली की कड़क की तरह खतरनाक होगी, तेरा क्या बनेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि हजरत अभी जैसा हूँ क्या कब्र में वैसा ही होगा? आपने फरमाया कहा तो वैसे ही होगा। हजरत टेंशन मत, तो दोनों से निपट लूंगा। अल्लाह तो अगला पिछला सब कुछ जानते हैं ना। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। हजरत जिब्राइल ने आके सुनाया, हजरत आपके साथ ये उमर को कब्र में रखा जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? तो ये बंदा जवाब में कहेगा रब्बी अल्लाह मन रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह है, तुम दोनों बताओ तुम दोनों का रब कौन है, तुम दोनों के नबी कौन है, तुम दोनों का दीन क्या है? फरिश्ते कहेंगे आज मामला कुछ उल्टा ही मालूम होता है, आज लगता है कि हम उमर के पास नहीं आए बल्कि उमर को हमारे पास हिसाब किताब के लिए भेजा गया। इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन आखिरत कि अल्लाह मेरा आखिरत में क्या बनेगा, अल्लाह आखिरत में मेरा क्या बनेगा। सारी जिंदगी अक्सर कहते थे कुत्ता भी दजला के किनारे पैसा मर जाए, तो उमर आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। प्यारे भाइयों, तबलीग की मेहनत है असल अपनी आखिरत की तैयारियों के लिए है, असल अपनी आखिरत को बनाने के लिए है कि हम अपनी आखिरत को सामने रखकर इंशाअल्लाह तबलीग की मेहनत में चलेंगे। कुर्सी के लिए नहीं, ओहदे के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, जा और जलाल के लिए नहीं, अपने अपना मनसब और अपना अपना कोई बड़ा रुतबा पाने के लिए नहीं, हम तबलीग के काम में चलेंगे अपनी आखिरत को संवारने के लिए। ये सहाबा के अंदर हमें नजर आता है। सहाबा चलते थे दीन की मेहनतों में, निगाहों के सामने होता था हमें अल्लाह चाहिए, हमें अल्लाह का रसूल चाहिए। इखलास के साथ तबलीग की मेहनतों में चलते थे। वो इखलास उनके अपने अंदर था। जब कैसर के किसरा के खजाना पता हुआ, किसरा का खजाना जब पता हुआ, बहुत माल गनीमत है। किसरा नालायक 100 किलो का ताज पहनता था। कितने किलो का? 100 किलो का। तुम सोच रहे होगे सुफियान भाई बेगर 100 किलो का ताज आदमी सर पे कैसे रखेगा? वो नालायक ऐसी अजीब खोपड़ी थी उसकी, उसने ना यूं किया कि 100 किलो का जो सोने का ताज था उसको ऊपर उसने जंजीरों से लटका के रखा था, बंधवा के रखा था, और सामने पर्दा होता था, और नालायक आता था ऐसे मुंडी पहुंच के बैठ जाता था, और फिर बोलता था पर्दा हटाओ लोग देखेंगे तो घबरा जाएंगे। अब पर्दा हटता था और रियाया सामने उसको देखती ऐसी हैबतदारी होती, लोग फौरन सजदे में गिर जाते हैं। 100 किलो का ताज इसने अपने सर पर उठा के रखा हुआ है, हालांकि लोगों को नहीं पता नालायक ने काहे से लटका है, जंजीरों से लटका है। 100 किलो का ताज हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, वो पता हुआ जबकि किसरा का खजाना। तो कोई सहाबी रात का वक्त ये ऐलान हुआ कि भाई जिसके पास जो कुछ है लाके बैतुल माल में जमा करो। कोई बंदा कुछ ला रहा है, कोई बंदा कुछ ला रहा है। रात का वक्त था, एक सहाबी चेहरा छुपा कर 100 किलो का ताज उठा के लाके खजांची के पास जमा कर। खजांची ने पूछा तुझे पता है ये क्या है? कहा कि हाँ ये किसरा का ताज है, किसरा के काम ना आया तो मेरे क्या काम आएगा। अच्छा भाई ठीक है, तुमने जमा तो कर दिया 100 किलो सोने का ताज, यार एक काम कर अपना नाम तो बता कि मैं लिख दो कि खजाने में किसरा का ताज किस बंदे ने जमा किया। उन्होंने इरशाद फरमाया कि जिस अल्लाह के लिए मैंने ये काम किया है वो अल्लाह मेरे नाम को तुमसे बेहतर जानता है। अल्लाह नजरों के सामने होते थे, अल्लाह के रसूल नजरों के सामने होते थे, आखिरत नजरों के सामने होती थी। आपने अपने सहाबा में ये तरबियत फरमाई कि देखो अल्लाह को पाने के लिए चलना, अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए चलना, अपनी आखिरत को बनाने के लिए चलना। और बतौर खास आपने अंसार की तरबियत फरमाई। अंसार मदीना की शुरू दिन से कुर्बानी अल्लाह के दीन की निस्बत पर। हुनैन जब फतह हुआ, बनु साद, ताइफ और ये सारा इलाका जब फतह हुआ अल्लाह के रसूल के हाथ पर फतेह मक्का के बाद, तो चूंकि फतेह मक्का में बहुत सारे नए नए लोग आ गए थे कलमा पढ़कर। हजरत अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ा था, उनके बच्चों ने भी कलमा पढ़ा था, सफवान बिन उमैया ने भी कलमा पढ़ा था। कई सारे नए नए लोग मक्के से कलमा उन्होंने पढ़ लिया था हुनैन में। अल्लाह के रसूल ने जिराना के मकाम पर, जोराना भी कहते हैं जिराना भी कहते हैं, जोराना के मकाम पर वो सारा माल गनीमत अल्लाह के रसूल ने जमा करवाया। और ये चाहती आपकी 10 दिन तक आपने इंतजार किया, और चाहते ये थे कि अगर ताइफ वाले, बनु साद वाले, हुनैन वाले ये तौबा तिल्ला करके आ जाएं और आकर कलमा पढ़ लें तो उनका माल उनको वापस लौटा दूंगा। इन्हीं खजानों में, इन्हीं माल में, इन्हीं गुलाम और बादियों में हुजूर की वो रजाई बहन हजरत शैमा भी थी बनु साद से। बनु साद हुजूर की अम्मी जान का इलाका है ना, हलीमा सादिया का, वो एक अलग किस्सा है। खैर अल्लाह के रसूल ने माल गनीमत तकसीम फरमाया 10 दिन के बाद। इस तकसीम में अल्लाह के रसूल ने ये किया कि नए नए लोगों को खूब दिया और अंसार को 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया अंसार को नहीं दिया। तो बाज अंसार के जोशीले नौजवानों की जुबान पर जुमले आ गए, अच्छा कुर्बानी का मौका था तो हमको ही आगे किया था, और आज माल आया तो अपने इलाके वालों में तकसीम कर दिया। सीरत की किताब में जुमला लिखा है उन साहबा का, उन्होंने कहा लक़िया वल्लाही
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، ہمیں تو لگتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول اپنی قوم سے جا ملے، ابھی ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے۔ جو کچھ تھا انہوں نے اپنی قوم والوں میں تقسیم کر دیا۔ بات کہیں رکتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کہ آدمی کچھ بولے نا تو تولے پھر بولے۔ آج کل دیواروں کو کان بھی ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتی؟ کان بھی ہوتی ہے اور آنکھیں بھی ہوتی ہیں، تو بات تو پہنچ جاتی۔ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، جب بات پہنچی تو آپ نے کوئی فوراً فتویٰ نہیں دے دیا، بلکہ آپ نے تحقیق کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو انصار کے بڑے صحابی تھے، بڑے ساتھی تھے اور بڑے سردار تھے۔ ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سعد، یہ کیا بات ہے جو میرے کان تک آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے نہیں کہی، ہمارے کچھ جوشیلے نوجوانوں نے جملے کہے۔ آپ نے فرمایا سعد ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، جو کچھ میں نے کیا حنین میں، اس معاملے میں تم کیا بولتے ہو؟ تمہاری کیا رائے میرے بارے میں؟ صحابہ تو صحابہ تھے، جو اندر ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو مجھے بھی کھٹک رہی ہے کہ جب قربانی کا موقع تھا تو ہم کو ہی آگے کیا تھا، اور آج مال آیا تو آپ نے اپنے علاقے والوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ساتھ کوئی بات نہیں، چلو ایک کام کرو، سارے انصار کو جمع کرو، سارے انصار کو ایک بڑے خیمے میں جمع کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خصوصی جوڑ کیا جورانہ کے مقام پر انصار مدینہ کا، اور سب کو اس میں جمع کیا۔ ہوا یہ کہ انصار آ رہے ہیں تو کچھ مہاجرین بھی آ گئے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے تو بڑے صحابی ہیں، ان کو انٹری کی اجازت دے دی۔ کوئی اور آیا تو کہا بھائی یہ خصوصی جوڑا، تم کو ادھر نہیں آنا، تم ادھر رہو، انصار کے لیے ہے۔ تو خیر سارے انصار کو جمع کیا۔ اب اللہ کے رسول بیان کرنے کے لیے آئے، ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی زبان کو اور زبان کی طاقت کو اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ اس سے عمل کریں گے۔ نیت کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول بیان کرنے کے لیے، آپ کا بیان اللہ کی قسم، آپ کے جیسا خوبصورت بیان کرنے والا کائنات میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ آپ کی چند سیکنڈ کی تقریریں ایسی عجیب ہوتی تھی، مجمع دھاڑے مار کے آپ کے بیان میں روتا تھا، ہچکیاں لوگوں کی بن جاتی تھی۔ جورانہ میں حضور کا جو بیان ہوا، میں سمجھتا ہوں کچھ 1-2 منٹ کا مختصر سا خطاب تھا، آپ تشریف لائے، بیان ایسا کیا کہ لوگوں کی ہچکیاں بن گئی رو رو کر۔ آپ نے آ کر ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ وعالۃ فاغناکم اللہ وعداء فالف بین قلوبکم۔ 3 جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کی آنکھ میں آنسو تھا۔ آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ انصار کے یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم فقیر ہو چکے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو غنی کر دیا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم میں محبت پیدا کر دی؟ انصار کی آنکھ میں آنسو تھے اور زبان پر جملہ تھا المن للہ ولرسولہ، کہ حضرت ہم پر اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا افلا تجیبون یا معاشر الانصار، انصار کیا تم میری بات کا جواب نہ دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا انصار تم چاہو تو تم یہ جملہ کہہ سکتے ہو، اور جب تم یہ جملہ کہو گے تم کہنے میں سچے ماننے جاؤ گے، تمہاری بات کی تصدیق کی جائے گی۔ تم چاہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی رسول جیتنا طریدا فآویناک وعائلا فآسیناک وخائفا فآمناک ومخذولا فنصرناک۔ اللہ کے رسول جب لوگوں نے آپ کو نکال کے پھینکا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہم نے آپ کا اقرار کیا، آپ آئے تو آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی مالی ہمدردی کی۔ حضور کی زبان کا یہ جملہ نکل رہا ہے، ادھر ہچکیاں بندی بھی صحابہ کی کہ کیا ہم اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا انصار تھوڑا سا مال آ گیا تھا، میں نے نئے نئے لوگوں کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے مال ان میں تقسیم کر دیا، تو تم نے اپنے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ افلا ترضون یا معاشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشعب والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو اونٹ اور گائے بیل بکریاں لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ انصار کی ہچکیاں بندی تھی، حضرت ہم اس بات پہ راضی ہیں، ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہے۔ تو کیوں چلیں گے تبلیغ کے کام میں؟ اسی کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے؟ نہیں بھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے بنانے کے لیے صحابہ ان صفات کے ساتھ تبلیغ کی محنت میں چلتے تھے۔ پھر اگلی بات کہوں کہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کی برکت سے صحابہ نے دنیا کے ہر فرد کو محنت کا ٹارگٹ بنایا تھا۔
انسانیت کا درد لے کر زندگی گزارتے تھے، انسانیت کا غم لے کر زندگی گزارتے تھے کہ کیسے دنیا کے انسانوں تک اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، کیسے دنیا کے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے۔ سارے صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، اللہ کے رسول نے پیغام دیا، آج کا موقع تھا، آپ نے پوچھا اللہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا جی قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے صحابہ میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ تبلیغ کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے معجد نہیں ہے، مجدد ہیں۔ معجد ایجاد کرنے والے کو کہتے ہیں اور مجدد تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو تبلیغ کا کام اس امت کے نام کب ہوا؟ اس امت کے کانے پر کب تبلیغ کے کام کی ذمہ داری ڈالی گئی؟ وہ 1450 سال پہلے مینا کی وادی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تبلیغ کا کام ٹرانسفر کیا کہ میرے پیغام کو دنیا میں لے کر چلنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اللہ کے دین کے نام پر قربانیاں دو۔ صحابہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کیسی قربانیاں دی اللہ کے دین کے نام پر، ایسی بے مثال قربانیاں کہ جب لکھنے والے کا قلم چلا تو اس کے قلم سے وہ اشعار نکلے، تھے ہم ایک تیرے مارکا راؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا جو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، اور تیغو کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، ساری دنیا کو صحابہ نے کھنگال دیا، وطن کہیں ہے، دفن کہیں ہے، پیدائش کہیں ہے، موت کہیں ہے، مکے میں مرنا کس کو پسند نہیں، مدینہ میں مرنا کس کو پسند نہیں، حضور کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا کس بندے کے دل کی چاہت نہیں ہوتی؟ کیا صحابہ کے دل میں یہ چاہت نہیں تھی؟ 1.25 صحابہ مینا کی وادی میں حضور کے ساتھ تھے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار صحابہ ان کی قبریں مکہ مدینہ اور اس کے اطراف میں ہیں، 1,15,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، پیارے دوستوں، ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم 3 صفات کو اپنے اندر داخل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی اللہ کے رسول کے دین کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہم اللہ کے دین کو انشاءاللہ لے کر ساری دنیا میں چلیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے۔ یہ کچھ صفات کی طرف اشارہ کیا، ورنہ بہت ساری خوبیاں صحابہ کی زندگی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو مطلوب۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء۔ اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انصر الاسلام وانصاره واذل الشرك واشعاره، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وحسن اولئك رفيقا، وحسن اولئك رفيقا۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودورة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ونعوذ بك إن تخبطني الشيطان عند الموت ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرا ونعوذ بك أن نموت لذيذا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، زندگی کا بڑا لمحہ آپ کو ناراض کر کے گزرا ہے، جوانی کے بڑے لمحات آپ کی نافرمانیوں میں گزرے ہیں، زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں، زندگی کا بڑا سرمایہ ہم نے لٹا دیا۔ اللہ وقت گزر گیا، لوٹ کے آ بھی نہیں سکتا، کیا ہو ابے کیا ہو بھی نہیں سکتا، باقی کتنا ہے آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ درگزر فرما، اللہ درگزر فرما، اللہ معاف فرما، ہمارا رواں رواں مجرم ہے، ہمارا رواں رواں پاپی ہے، معاف فرمائیے، معاف فرمائیے، معاف فرمائیے، معاف فرمائیے۔ آپ کی عزت کی قسم ہم نالائق بننا نہیں چاہتے، آج تک نیک بننے کے شوق اور طلب میں دھکے کھاتے کھاتے زندگی کے بڑے دن ہم نے گزارے ہیں، لیکن آج تک نیک نہیں پائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں نیک بنا دے، اپنے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بنا دے، اپنی بارگاہ کی حاضری کے لائق بنا دے۔ آج تک آپ نے نبھایا ہے، موت تک نبھائیے، موت تک نبھائیے، موت تک نبھائیے، موت پہ بھی نبھا لیں۔ بہت ڈر لگتا ہے پیارے اللہ موت سے، پتہ نہیں کس حالت میں موت آئے گی، آپ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ دستگیری فرما، کرم فرما، کیسا سخت وقت ہوگا پیارے اللہ، شیطان ایمان کو چھیننے کی پوری کوششوں میں ہوگا، زندگی کا بڑا عجیب وقت ہوگا۔ اگر اس موقع پر ایمان سلامت نہ رہا، ہمیشہ کے جہنم کے انگارے مقدر نہ ہو جائیں۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ جیسے ماں کی گود میں آپ نے کلمہ عطا فرمایا، موت پہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما، موت پہ زبان پہ کلمہ جاری فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، قبر میں بھی نبھالیں، حشر میں بھی نبھالیں۔ اللہ قیامت کا دن ہو، وہ شان عطا فرمائیے کہ جب آپ سے سامنا ہو، بہت ڈر لگتا ہے کس منہ سے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے کرم سے وہ شان عطا فرمائیے کہ جب آپ کی زیارت ہو، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں۔ اللہ یہ سعادت عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیں، اپنے نبی کے زخموں کا مرہم بنا دیں، اپنے نبی کے زخموں کا مرہم بنا دیں، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیں۔ اللہ ظاہر بھی روشن فرما، اللہ باطن بھی روشن فرما، ظاہری حسن بھی عطا فرما، باطنی حسن بھی عطا فرما، ایمانی صفات سے متصف فرما، داعیانہ صفات سے متصف فرما۔ اللہ ساری امت کو معاف فرما، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، امت کے بوڑھوں کو معاف فرما، امت کے جوانوں کو معاف فرما، امت کے بچوں کو معاف فرما، عرب اور عجم کو معاف فرما۔ اللہ امت پر کرم فرما، جب سے آپ ناراض ہوئے ہمارے دامن میں سوائے ذلت کے کچھ نہ آیا، سوائے تباہی بربادی کے کچھ نہ آیا۔ راضی ہو جائیے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، امت کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما، ویران مسجدیں آباد فرما، ویران خانقاہیں آباد فرما، ویران مدرسے آباد فرما، ویران دل کی دنیا پھر سے آباد فرما۔ اللہ اجڑے دل آباد فرما، سیاہ دل روشن فرما، اللہ سیاہ دل روشن فرما، پتھر کی طرح دل نرم فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اپنی محبت سے چھلکتا دل عطا فرما، اپنی معرفت سے روشن دل عطا فرما، اپنی اطاعت سے مزین بدن عطا فرما۔ اللہ امت کی بے دینی کو دین سے بدل دیں، امت کے زوال کو عروج سے بدل دیں، امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیں، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خاص طور سے اللہ بطور خاص اہل غزہ پر رحم فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما۔ اللہ تو دیکھ تو صحیح، آج تیرے بندوں کے ساتھ ملک شام کے اس علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج تو پانی بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا آپ کے بندوں کا خون بظاہر سستا ہو گیا ہے۔ اللہ اب تو آپ کا کلمہ بھی پڑھنا آپ کی زمین پر جرم بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کوئی دنیا کی حکومت ہوتی ہے، حکومت میں رعایا کے ساتھ کوئی ظلم کرے،
حکومت مخالفت پر کھڑی ہو جاتی ہے، حکومت حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، آپ کی حکومت میں آپ کے بندوں پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے نبی نے ایک ایمان والے کو بیت اللہ سے زیادہ قیمتی بتایا تھا۔ بیت اللہ توڑنے جب آپ کا دشمن ابرا آیا تھا، آپ نے ابابیل کا لشکر بھیج کے اس بدبخت کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ آج مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کا ابابیل کا لشکر کب آئے گا؟ آپ کے بدر کے فرشتے کب آئیں گے؟ مدد فرمائیے اللہ، مدد فرمائیے اللہ۔ اب ہمارے سینے چھلنی ہو گئے پیارے اللہ، اخبارات کی سرخیاں پڑھ پڑھ کے ہمارے سینے چھلنی ہو گئے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ آپ کے بندوں کا کیا حال ہے؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اللہ، وہاں بھوک بہت ہے، کھانا نہیں ہے، پیاس بہت، پانی نہیں ہے، زخم بہت، مرہم نہیں ہے، ہنستا کھیلتا شہر اجڑ گیا، ہنستا کھیلتا خاندان اجڑ گیا پیارے اللہ۔ میزائل پاڑ دیے گئے، گھر تباہ ہو گئے، خاندان بکھر گیا، اماں بھی شہید ہو گئی، ابا بھی شہید ہو گئے، دادی دادا بھی شہید ہو گئے، بھائی بہن بھی شہید ہو گئے۔ ان گناہگار آنکھوں نے وہ دن بھی دیکھنے تھے، چھوٹا بچہ اس کو بلکتے دیکھا، چھوٹا بچہ اس کو تڑپتے دیکھا، ماں کی ناچ ویل چیئر پر ہے، وہ ماں کی ناچ کے پیچھے پیچھے چل کے اپنی امی کو صدا لگا رہے ہیں، میری امی، میری امی۔ لوگ الگ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بیٹا تیری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ پیارے اللہ آپ کیسے بچوں کے آنسوؤں کا واسطہ فضل فرما، اب کرم فرما اللہ۔ ان گناہگار آنکھوں نے وہ درد بھرا منظر بھی دیکھا، بچوں کو پیاس لگی ہے، کوئی 5-7 سال کا بچہ، اس کا چھوٹا بھائی بھی 2-3 سال کا اس کے ساتھ میں، امی بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے، پیاس بہت ہے، پانی کا انتظام کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بھائیوں کے لیے پانی لینے جمع ہوئے، چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی بوتلوں میں کہ جا کر پانی لے کر آ جائیں۔ آپ کے دشمنوں نے ایسی جگہوں کو بھی نشانہ بنا کر میزائل پھاڑ دیے، اللہ بم گرا دیے، ان پیاسے بچوں کو آپ کی جیوار پہ پہنچا دیا۔ کرم فرما اللہ، فضل فرما، اہل ایمان کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما۔ اللہ یہ سارے حفاظ آپ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، آپ کا کلام پڑھنے والے رو رہے ہیں، آپ کے نبی کی حدیثیں پڑھنے والے رو رہے ہیں، اللہ جن کے دن رات قرآن پڑھنے میں گزرتے ہیں، رحم فرما، کرم فرما، امت کی بے بسی بے کسی پر رحم فرما۔ اللہ باطل کو عبرت کا نشان بنا دے، باطل کو عبرت کا نشان بنا دے، باطل کو عبرت کا نشان بنا دے۔ ہمارا رونا جھوٹا صحیح، ہمارے آنسو جھوٹے صحیح، ان غزہ کے بچوں کے آنسوؤں پر فضل فرما، ان ماؤں کے آنسوؤں پر فضل فرما جن کی نگاہ کے سامنے ان کے سارے بچے شہید کر دیے گئے، شوہر شہید ہو گیا اور رشتہ دار شہید ہو گئے۔ اللہ اس خاتون کے آنسوؤں پر رحم فرما کر اہل ایمان کی مدد فرما، باطل کو عبرت کا نشان بنا، دنیا میں اپنے دین کو پھر سے زندہ فرما۔ امت کی بیٹیوں پر حیا کی چادر ڈال دیں، امت کے جوانوں کی آنکھوں میں حیا کی سرمے لگا دیں۔ پیارے اللہ ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ رحم فرما، کرم فرما، خیر اور برکت عطا فرما، خیر اور برکت عطا فرما، ساری دنیا میں امن امان قائم فرما، پوری دنیا میں اللہ اپنے دین کی ہواؤں کے چلا دینے کے فیصلے فرما۔ پیارے اللہ ہونے والے 15، 16، 17 دسمبر دنیا کے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما، اپنے نیک بندوں کی آمد خیر اور برکت کا ذریعہ فرما، ہدایت کا ذریعہ فرما، قلوب کو متوجہ فرما، قلوب کو متوجہ فرما، قلوب کے بند دروازے کھول دینے کے فیصلے فرما۔ اللہ ضروریات کے غیب سے تکفل فرما، آپ کے نبی نے جو خیر مانگی ہمیں عطا فرما، ان شرور سے پناہ چاہیے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وأهله آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 15، 16